محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج نورانی قاعدہ کے سبق نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نقطوں کی ہم پہچان کر رہے ہیں کہ ایک نقطہ اگر اوپر آ جائے تو وہ حرف نون کہلاتا ہے، اور اگر ایک نقطہ نیچے آ جائے تو وہ حرف با کہلاتا ہے، اور اگر دو نقطے اوپر آ جائیں تو وہ حرف تا کہلاتا ہے، اور اگر دو نقطے نیچے آ جائیں تو وہ حرف یا کہلاتا ہے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن کو دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا بٹن دبائیے تاکہ ہر آنے والا نیا سبق سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ نون با لام، اوپر ایک نقطہ آئے گا تو نون، نیچے ایک نقطہ آئے گا تو حرف با۔ نون با لام، تا نون لام، اوپر دو نقطے آئیں تو تا، ایک نقطہ آئے تو حرف با۔ تا نون لام، با یا لام، نیچے ایک نقطہ آئے تو حرف با، نیچے دو نقطے آئیں تو حرف یا بولا جائے گا۔ با یا لام، نیچے دو نقطے آئیں تو حرف یا، اوپر دو نقطے آئیں تو حرف تا ہوگا۔ یا تا لام، یا تا لام، اور اگر اوپر تین نقطے آ جائیں تو حرف سا ہوگا۔ تو پرپل کلر میں بھی سا ہے اور اورنج کلر میں بھی حرف سا ہی ہے۔ سا سا لام، سا سا لام، نون با نون، نون با نون، با نون نون، با نون نون، تا یا نون، تا یا نون، یا تا نون، نیچے دو نقطے آئیں تو حرف یا ہوگا، اوپر دو نقطے آئیں تو حرف تا ہوگا۔ یا تا نون، سا سا نون، سا سا نون، جیم جیم، حا حا، خا خا، حا سا حا سا، خا با خا با، خا کو پر کر کے موٹی آواز کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ خا با، جیم تا جیم تا، یہ اوپر دو نقطے بلیک کلر میں تا ہے اور درمیان میں پرپل کلر کا ہا ہے، اور آگے پھر تا۔ تا ہا تا، تا ہا تا، یا جیم با، یہ پرپل کلر کے دو نقطے جو نیچے آ رہے ہیں یہ حرف یا ہیں، اور یہ اورنج کلر میں جیم اور بلیک کلر میں با۔
یا جیم با با خا تا با خا تا۔ یہاں ایک جو پہچان کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ اس کی اور اس کی ان دونوں کی شیپ ایک ہی طرح کی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر دو نقطے آ جائیں تو یہ گول تا کہلاتی ہے، اور اگر نقطے اوپر نہ ہوں تو یہ ہا کہلاتی ہے۔ تو اس کو ہم بولیں گے تا تا، اور جس کے اوپر نقطے نہ ہوں اس کو ہا بولا جائے گا، ہا با تا۔ یہ گول تا جس کے اوپر دو نقطے آ جائیں، اس شیپ میں بھی اس کو تا بولا جائے گا، با تا۔ نیچے یا ہا، دیکھیے شیپ دونوں کی ایک جیسی ہے، لیکن یہاں اس کے اوپر نقطے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہا بولی جائے گی، اور یہاں اس کے اوپر دو نقطے ہونے کی وجہ سے تا بولی جائے گی۔ یا ہا یا ہا، ہا کی ایک شیپ یہ بھی قرآن پاک میں استعمال کی جاتی ہے، تو اس شیپ کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر اس شیپ کے اوپر یہاں اس جیسے دو نقطے آ جائیں تو یہ بھی تا ہی کہلائے گی، اور اگر اس کے اوپر دو نقطے نہ ہوں پھر یہ بھی ہا پڑھی جائے گی، تا ہا تا ہا۔ نون تا، اس کو تا اس لیے بولیں گے کہ اس کے اوپر دو نقطے آ گئے ہیں، اگر یہ نقطے نہ ہوتے تو اس طرح یہ ہا ہی پڑھی جانی تھی۔ ہا ہا، ہا کی ایک یہ شیپ بھی قرآن پاک میں استعمال کی جاتی ہے۔ یا ہا با یا ہا با با ہا الف، یہ اورنج کلر میں با ہے، یہ پرپل کلر میں با ہے، اور اورنج کلر میں ہا ہے، اور بلیک کلر میں ساتھ الف ملا ہوا ہے، با ہا الف با ہا میم۔ یہ بھی ایک ہا کی ہی شیپ ہے، اس طرح بھی قرآن پاک میں ہا استعمال کی جاتی ہے، با ہا میم با ہا میم۔ دال دال رال رال، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، رال کو ادا کرتے ہوئے دانتوں کو آپس میں نہیں ملائیں گے، اور نہ ہی رال کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ جیم دال جیم دال خا رال، یہ بھی دال کی ایک شیپ ہے جو قرآن پاک میں استعمال کی جاتی ہے، اوپر نقطہ آ جائے تو یہ رال بن جاتی ہے۔ نون اور رال کی پہچان یہ ہے کہ نون کے درمیان میں نقطہ آتا ہے، جبکہ رال کے پہلے کنارے کے اوپر نقطہ آتا ہے۔ خا رال را را زا، یہاں زا کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی طرح دانتوں کو بند کر کے آواز نکالیں گے، زا۔ جیم را جیم را خا زا خا زا۔ را کی ایک یہ شیپ بھی قرآن پاک میں استعمال کی جاتی ہے،
اس طرح بھی لکھا آئے تو وہ حرف را ہوگا، اگر اوپر نقطہ آ جائے تو وہ حرف زا بن جائے گا۔ را زا یا را کو بھی پر کر کے موٹا ادا کیا جائے گا۔ یا را تا زا تا زا سین، دانتوں کو بند کر کے سیٹی کی طرح آواز نکلے گی۔ سین شین شین سین لام سین لام شین لام شین لام صاد صاد ضاد ضاد، صاد اور ضاد کو خوب پر کر کے موٹا کر کے ادا کریں گے۔ اسی طرح طا اور وا کو بھی موٹی آواز کے ساتھ ادا کریں گے۔ طا طا وا، نرمی کے ساتھ وا کو ادا کریں گے، دانتوں کو بند نہیں کریں گے اور نہ ہی وا کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز پیدا ہونی چاہیے۔ صاد با صاد با طا با طا با ضاد الف ضاد الف ضا الف ضا الف عین عین غین غین حمزہ حمزہ عین زا عین زا غین را غین را صاد عین، عین کی ایک یہ شیپ بھی قرآن پاک میں استعمال کی جاتی ہے۔ صاد عین ضاد غین ضاد غین با عین دال با عین دال تا غین ذال تا غین ذال۔ اب یہاں الف کے اوپر حمزہ ہے، جس کو قرآن پاک میں حمزہ پڑھا جائے گا۔ یہ جو حمزہ ہے یہ الف کی شکل میں آ رہا ہے اور آتا ہے۔ حمزہ الف حمزہ الف حمزہ واو حمزہ واو حمزہ یا حمزہ یا فا، ایک نقطے والا فا اور دو نقطے والا قاف، قلقلہ کریں گے اور آواز کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قاف واو واو قاف واو، اس شیپ کے اوپر دو نقطے آ جائیں تو وہ حرف قاف ہوتا ہے، اور اگر کسی شیپ میں اوپر ایک نقطہ آئے تو وہ حرف فا کہلاتا ہے۔ فا واو فا واو فا قاف لام فا قاف لام قاف فا لام قاف فا لام یا فا میم 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 ح
حامیم حامیم لام میم لام میم تا میم تا میم تا میم تا یہ سینٹر میں پرپل کلر کی میم ہے اور قرآن پاک میں یہ اسی طرح لکھی جاتی ہے تا میم تا تا میم تا۔ تو محترم ناظرین و سامعین کرام، آج کا ہمارا نورانی قاعدے کا چوتھا سبق مکمل ہوا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن کو دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔